जन्नत के पत्ते बाब नंबर 2। टर्मिनल 1 से जो परवाज़ उनको मिली उसमें भी शब्बीर उस्मान साथी थे। अपनी दास्तान हयात फरामोश करके वो अब उनकी तरफ मुतवज्जह हुए और उनका इंटरव्यू करने लगे। कौन हो, कहाँ से आई हो, क्यों आई हो, तुर्की में किधर जाना है, क्यों जाना है? सबांजी यूनिवर्सिटी, उन्होंने इतनी बुलंद आवाज़ में दोहराया कि अगली नशिस्त पे बैठे तुर्क खातून ने गर्दन मोड़कर कदरे ऊंचे होकर उनको देखा। सबांजी। उससे आगे खातून ने कदर 27 से चंद अल्फाज तुर्क में कहे जो हया को समझ न आए। जवाबन उस्मान शब्बीर ने अपनी भारी भरकम आवाज़ में कुछ कहा तो वो खातून कदरे गड़बड़ाकर वापस रुख फेर गईं। आपने इनको क्या कहा? हया ने कड़ी निगाहों से उन्हें घूरा। कुछ नहीं, तुम बताओ। ये पाकिस्तान में वालिदैन इतने आज़ाद ख्याल कब से हो गए कि जो इन बच्चियों को अकेले तुर्की भेज दें? अकेले नहीं हैं हम, पूरा ग्रुप है। हम 2 स्टूडेंट्स हैं और बाकी फैकल्टी मेंबर्स हैं जो 2 रोज़ कबल रवाना हो चुके हैं, मगर उन्होंने तो जैसे सुना ही नहीं। खैर, अब अकेली जा रही हो तो ख्याल रखना कि। और फिर उनका आवाज़ शुरू हो गया। नमाज पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, पर्दा किया करो, सच बोला करो, अल्लाह से डरो। गर्ज हर वो बात जो अपने बेटे की तरबियत के वक्त उन्हें भूल गए थे अब अचानक याद आए। हया ने कदरे झुंझुलाकर रुख फेर लिया। दोपहर 2 बजे खिड़की के उस पार नीचे, बहुत नीचे, वो पुरफसूं मंजर फैलने लगा। मरमरा का समंदर, ऊपर बादल और बर्फ, यूं जैसे नीली चादर पे सफ़ेद रुई के गाले तैर रहे हों। वो इस मंजर के सहर में खोती चली गई जहां सिकंदर का तुर्की उसके कदमों तले था। ये रख लो। परवाज़ उतरने का ऐलान होने लगा तो निहायत ज़बरदस्ती उस्मान शब्बीर ने अपना विजिटिंग कार्ड उसे थमाया। इस पर मेरे घर, सेल और ऑफिस के नंबर्स लिखे हैं। कभी कभार मैं घर पे नहीं होता और कभी कभार मेरा सेल भी ऑफ हो जाता है, मगर ऑफिस के नंबर पर मैं हमेशा मिलता हूँ। मेरी सिक्योरिटी की फजूलियत से बचने के लिए डायरेक्ट मेरी प्राइवेट एक्सटेंशन डायल करना, वो है 14, क्योंकि मेरी और पाकिस्तान की तारीख़ पैदाइश 14 अगस्त है। रख लो, ज़रूरत पड़ सकती है। उस्मान शब्बीर से बेमुश्किल जान छूट रही थी। इनको कभी कॉल करना या दोबारा मुलाकात का तसव्वुर ही हया के लिए सुहान रूह था। फिर भी उनके इसरार पर उसने अपने सुनहरी पाउच में वो कार्ड बगैर देखे रख लिया। अतातुर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्तांबुल की यूरोपी तरफ वाक़ा था। ये उसे बाद में इल्म हुआ था। अलबत्ता जो बात हमेशा से मालूम थी वो ये थी कि इस्तांबुल दुनिया का वो वाहिद शहर था जो 2 खित्तों को बाहम मिलाता था, यूरोप और एशिया। इस्तांबुल के 2 हिस्से थे, एक यूरोपी हिस्सा कहलाता था और दूसरा एशियाई तरफ या एनातोलियन तरफ। एनातोलियन तरफ को उर्फ आम में पुराना शहर भी कहा जाता था। वो दोनों जब अपने सामान की ट्रालियां धकेलते आगे आई तो रोमी फोरम के अरकान उनको मिल गए जो उन्हें लेने आए हुए थे। रोमी फोरम एक तुर्क NGO थी जो बिलखुसूस एक्सचेंज स्टूडेंट्स का बहुत ख्याल रखती थी। वो 2 लड़के थे, अहमद और चुगताई। चुगताई नाम तो हमारे यहाँ भी होता है, जैसे मुसव्विर अब्दुर्रहमान चुगताई है ना हया? डीजे ने सरगोशी की थी। अस्सलाम वालेकुम। वो बहुत गर्मजोशी और एहतराम से मिले। चुगताई ने उनसे बैग्स ले लिए। आइए, बाहर गाड़ी इंतज़ार कर रही है। चुगताई ब्रदर्स, प्लीज़ पानी पिला दें, बहुत प्यास लगी है। हया की तरह डीजे भी प्यास से बेहाल थे। चुगताई ने सर इस बात में हिलाया और अहमद के साथ सामान उठाने लगा। फिर वो दोनों उनके आगे चलते हुए बाहर की तरफ बढ़ गए। बेहद मेहमान नवाज कौम के इस सपूत ने उनको पानी क्यों नहीं पिलवाया, ये मुअम्मा वो सारी जिंदगी हल नहीं कर सकी। कवी इम्कान ये था कि चुगताई की अंग्रेज़ी बहुत कमज़ोर थी, जिसके बायस वो इनका मुद्दा समझ नहीं पाया था। बाहर निकलने से कबल उन्होंने अपनी रकम तुर्क लीरा और यूरोज़ में तब्दील करवा ली थी। 1 लीरा पाकिस्तानी 55 रुपए का था और 1 यूरो 125 रुपए का। 55 125 55 125 डीजे ज़ेरे लब करेंसी की मालियत का हिसाब लगाती और इनकी कीमत याद करती बाहर आई थी। एयरपोर्ट का दरवाज़ा खुलते ही सर्दी की ऐसी यखबस्ता हड्डियों में घुसती, खून मुंजमद करती लहर ने उनका इस्तकबाल किया कि चंद लम्हों में हया के होंठ नीले पड़ने लगे। यहाँ मरी और अयूबिया की सर्द तरीन हवा उसे भी कई दुगना सर्द हवा चल रही थी। हया ने बेख्तियार बाजू सीने पे लपेट लिए। वो ठिठुरने लगी थी। उनका सामान खास वजनी और बेतहाशा था। दोनों लड़के सुरमई रंग की हायस में बैग्स रखते रखते हाँप गए थे।
آپ واقعی صرف 5 ماہ کے لیے آئی ہیں؟ چغتائی نے سادگی سے پوچھا تو احمد نے اسے گھور کر موضوع بدل دیا۔ ہماری روایت ہے کہ جو بھی اتاترک ایئرپورٹ سے استنبول آتا ہے ہم اسے سب سے پہلے سلطان ابو ایوب انصاری کے مزار پر لے کر جاتے ہیں، اس سے اس کا ترکی میں قیام اچھا گزرتا ہے۔ احمد کہہ کر بیگ گاڑی میں رکھنے لگا تو ڈی جے نے سرگوشی کی، مگر حیا یہ تو توہم پرستی اور شرک۔ اس نے زور سے کوہنی مار کر ڈی جے کو خاموش کرایا، پھر اندر بیٹھتے ہوئے دبی آواز میں گھر کا میزبانوں سے اس سردی میں بحث کی تو وہ تمہیں یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، پاگل، صبح تک منجمد ہو کر پڑی رہو گی اور آئندہ ترکی آنے والے سب سے پہلے تمہارے منجمد مجسمے کی زیارت کیا کریں گے۔ احمد کو ٹوٹی پھوٹی انگریزی آتی تھی سو وہ سارا راستہ گرد و پیش کے متعلق بتاتا رہا۔ حیا کو اس سفر نامے سے دلچسپی نہ تھی سو رخ پھیرے کھڑکی کے باہر دیکھے گئی۔ وہ جو امریکی فلموں والا بلند و بالا عمارتوں کی آس لگائے بیٹھی تھی وہاں قدر مایوسی ہوئی، کیونکہ استنبول شروع میں ہی تو یوں لگا جیسے اسلام آباد ہو، مگر آہستہ آہستہ غور کرنے پر محسوس ہوا کہ نہیں، وہ واقعی یورپ تھا۔ دکانوں کے چمکتے شیشے، صاف سڑکیں، مغربی لباس میں پھرتے لوگ، دکانوں کی چھتوں اور درختوں کے اوپر پڑی برف اور سڑک کنارے بچھی برف کی تہیں گویا سفید گھاس ہو۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس قہر اور سردی میں بھی ترک لڑکیاں بڑے مزے سے منی اسکرٹس میں ملبوس ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ خدا کرے آج رات برف نہ پڑے، چغتائی نے موڈ کاٹتے ہوئے ایک پرتشویش نگاہ باہر پھیلے برف زار پر ڈالی۔ ہاں، خدا کرے رات واقعی برف نہ پڑے، احمد نے تائید کی۔ حیا اور ڈی جے نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ڈی جے آہستہ سے اردو میں بڑبڑائی، ایویں نہ پڑے، خود تو برف باری دیکھ دیکھ کر اکتا چکے ہیں، ہمیں تو دیکھنے دیں، اللہ کرے رات برف ضرور پڑے، آمین ثم آمین۔ اور حیا نے دل میں اس کی تائید کی۔ ونڈ اسکرین کے اس پار یورپین شہر کا اختتام دکھائی دے رہا تھا، آگے نیلا سمندر بہہ رہا تھا اور اس کے دوسری طرف استنبول کا ایشیائی حصہ آباد تھا۔ دونوں حصوں کو ایک عظیم الشان پل نے جوڑ رکھا تھا، جو دو خطوں کا ملاپ، دو تہذیبوں کا سنگم۔ مرمرا کے سمندر کا جو حصہ استنبول کے درمیان سے گزرتا تھا اسے بوسفورس کا سمندر کہا جاتا تھا۔ اس پل کا نام بھی بوسفورس برج ہے، احمد بتانے لگا، مگر ہم تو مزار پہ جا رہے تھے جو کہ یورپین حصے میں ہے، پھر پل عبور کرنے کا مقصد؟ قریب آتے پل کو دیکھ کر حیا نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ پل کے اس طرف اناتولین شہر تھا، ہم نے پل عبور نہیں کرنا، اس کے قریب سے کسی کو اٹھانا ہے، ہم دونوں یہاں سے چلے جائیں گے، آگے مزار تک آپ کو اسی نے لے کر جانا ہے۔ چغتائی نے گاڑی ایک طرف روک دی۔ احمد اپلاک کھول کر باہر نکل رہا تھا۔ حیا نے اس خوبصورت اونچے پل کو دیکھا اور سوچا کہ کتنے برس وہ اسی پل پر سے گزرا ہوگا، کتنی ہی دفعہ اس نے بوسفورس کے نیلے پانیوں پر چاند کی پریوں کا رقص دیکھا ہوگا۔ جب وہ اس سے ملے گی تو کیا اس کی آنکھوں میں استنبول کی سفید گاہ سی برف جمی ہوگی یا مرمرا کے پانیوں کا جوش ہوگا؟ اور کیا وہ کبھی اس سے مل پائے گی؟ اس کا خیال پہ اس کا دل جیسے مرمرا کے سمندر میں ڈوب کر کسی لٹی پٹی کشتی کی طرح ہولے سے ابھرا تھا۔ کھڑکی کے اس پار سے ایک دراز قد لڑکی کار کی طرف چلی آ رہی تھی، چہرے کے گرد اسکارف لپیٹے، بلو جینز کے اوپر گھٹنوں تک آتا سفید کوٹ پہنے، وہ کوٹ کے جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے چلتی آ رہی تھی۔ اس کی رنگت استنبول کے سورج کی طرح سنہری اور آنکھیں بھوجل بادلوں کی مانند سرمئی تھیں۔ وہ لڑکی ان دونوں ترک لڑکوں کے پاس پہنچی اور مسکراتے ہوئے چغتائی کے ہاتھ سے چابی لی۔ احمد پیچھے کھڑی حائس کے جانب اشارہ کر کے کہنے لگا، وہ لڑکی اپنی نرم مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلاتی سنتی گئی، پھر وہ دونوں چلے گئے۔ وہ لڑکی کار کی طرف آئی، دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گردن پیچھے گھمائی، سلام علیکم، اور ترکی میں خوش آمدید۔ اس کی انگریزی شستہ اور انداز بے حد نرم تھا۔ حیا نے محسوس کیا کہ ترک السلام علیکم کے بجائے سلام علیکم کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ حیا نے اس کا بڑھا ہاتھ تھاما تو اسے لگا اس نے اتنا نرم ہاتھ کبھی نہیں چھوا۔ وہ ہاتھ نہیں گویا مکھن کا ٹکڑا تھا۔ میرا نام حالے نور ہے، میرا تعلق رومی فورم سے ہے، میں سبانجی سے مٹیریل سائنس اینڈ انجینئرنگ میں MS کر رہی ہوں۔ ایئرپورٹ پر آپ کو لینے کے لیے مجھے ہی آنا تھا، مگر میں کہیں پھنس گئی تھی، اس لیے نہیں آ سکی، بہت معذرت۔ اس نے کار واپس موڑ دی تھی۔ حیا سلیمان خدیجہ رانا۔ ان کے تعارف کو حالے نور نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ سنا اور سر اس بات میں ہلایا۔ وہ واقعی نور کا حالہ تھی، دھلی ہوئی چاندنی۔ اب ہم انصاری محلہ جا رہے ہیں، وہ اسٹیئرنگ وہیل گھماتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ محلہ؟ اردو والا محلہ؟ حیا، ڈی جے نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ شاید تب ہی تو کہتے ہیں کہ اردو ترک سے نکلی ہے۔ تم نے میٹرک میں اردو زبان کے مضمون میں اس فقرے کو رٹا نہیں لگایا تھا کہ لفظ اردو ترک زبان سے نکلا ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں؟ ڈی جے نے چہک کر فقرہ مکمل کیا۔
ایوب سلطان جامعہ کے بیرونی بازار کا نام ہے انصاری محلہ۔ بے حد رش، بہت سے لوگ ہر سو اڑتے چگتے کبوتر اور تینوں لوگوں کے درمیان بے مشکل راستہ بناتی مسجد کے احاطے تک پہنچی تھیں۔ نماز سے فارغ ہو کر حیا نے دیکھا وہاں جامعہ کا نام ایوب سلطان چمائی لکھا تھا۔ اس نے سوچا کہ جامعہ میں جے کی جگہ سی لکھا ہے، جو کہ غلط لگ رہا تھا۔ ہماری زبان میں سی کو عربی کے جیم کی آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ انصاری محلے کے رش سے گزرتے ہوئے اس کی حیرت پر حالے نے بتایا۔ وہ مسکراتی ہوئی بڑے اعتماد سے اپنے سفید کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چل رہی تھی۔ اس کی بات پہ حیا بے اختیار چونکی۔ حیران کیوں ہو؟ حالے نے رک کر شاپر سے اپنے جوتے نکالتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہاں مسجد میں داخلے کے وقت جوتے باہر رکھنے کے بجائے شاپر میں رکھنے اور ساتھ شاپر ہم وقت اٹھائے رکھنے کا رواج تھا۔ یعنی اگر کسی کا نام جہاں ہو تو وہ ترک ہجو میں اسے کیسے لکھے گا؟ بلا ارادہ اس کے لبوں سے نکلا، پھر فوراً گڑبڑا کر ڈی جے کو دیکھا۔ وہ ذرا فاصلے پر کبوتروں کی تصاویر کھینچ رہی تھی۔ اس نے نہیں سنا تھا۔ حالے شاپر ڈسٹ بن میں پھینک کر سیدھی ہوئی اور مسکرا کر ہجے کر کے بتایا CIHAN۔ اوہ، اس نے خفیف سا سر جھٹکا۔ تبھی وہ اسے فیس بک پر نہیں ملا تھا۔ وہ اس کو جیہان لکھ کر ڈھونڈتی رہی، مگر وہ تو اپنے نام کو جیہان لکھتا ہوگا۔ گلی صاف ستھری اور ارد کشادہ تھی۔ دونوں اطراف میں دکانوں کے دروازے کھلے تھے، آگے کرسیاں میزیں بچھی تھیں، ارد گرد بہت سے اسٹال لگے تھے۔ سڑک کے کناروں پر کھلے عام کتے ٹہل رہے تھے، مگر وہ بھونکتے نہیں تھے۔ حیا کو بھوک لگ رہی تھی اور وہ اب اس سفر نامے سے بور ہونے لگی تھی۔ بے مشکل وہ تینوں اس رش بھرے محلے سے نکلی۔ ایکسچینج اسٹوڈنٹس کو ان کا پہلا کھانا ایک ترک میزبان خاندان دیا کرتا ہے، اور اب ہم اس میزبان خاندان کے گھر جا رہے ہیں۔ جب وہ کار میں بوسفورس کے پل سے گزر رہی تھی تو حالے نے بتایا۔ کھانے کا سن کر اس پر چھائی بیزاریت ذرا کم ہوئی۔ میزبان خاندان کا گھر استنبول کے ایک پوش علاقے میں تھا۔ کشادہ سڑک، خوبصورت بنگلوں کی قطار اور بنگلوں کے سامنے سبزے پر جمی برف۔ ان کے اسکالرشپ کوآرڈینیٹر نے چند باتیں انہیں ذہن نشین کرا دی تھیں کہ ترکی میں جوتے گھر سے باہر اتارنے ہیں، گھاس پر نہیں چلنا، اور ملاقات کے وقت ترک خاندان کے بڑے کا ہاتھ چومنا ہے۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، اس تکلف کو رہنے دو۔ ان دونوں نے گھر کے داخلی دروازے کے باہر بچھے میٹ پر جوتے اتارے تو اندر سے آتی وہ مشفق اور معمر خاتون پیار بھری خفگی سے بولی تھی۔ پہلے دن کوئی اصول نہیں ہوتے۔ سلام علیکم اور ترکی میں خوش آمدید۔ آپ کے اصولوں کی پاسداری میں ہمارے لیے فخر ہے۔ حیا نے مسکراتے ہوئے ان کا ہاتھ تھاما اور سر جھکا کر ان کے ہاتھ کی پشت کو لبوں سے لگایا۔ معمر خاتون مسز عبداللہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ اندر آ جاؤ، وہ راستہ دینے کے لیے ایک طرف ہٹی۔ ان کی سرخ بالوں والی بیٹی آگے بڑھی اور کارپٹ شوز حیا اور ڈی جے کے قدموں میں رکھے۔ وہ ریشمی کپڑے سے بنے کوٹ شوز کی شکل کے جوتے تھے۔ دونوں نے جھک کر وہ جوتے پہنے اور اندر داخل ہوئیں۔ اس ترک گھر کا فرش لکڑی کا بنا تھا۔ لونگ روم کے فرش پر بہت خوبصورت قالین بچھے تھے۔ وہ باتھ روم ہاتھ دھونے آئیں تو دیکھا وہاں الگ سے ٹونٹی وغیرہ نہیں تھے، بلکہ ایک طرف قطار میں نل لگے ہوئے تھے۔ البتہ باتھ روم کے فرش پر بھی رگز اور کاؤچ بچھے تھے۔ حیرت انگیز! وہ واپس آئی تو ڈائننگ ہال میں کھانا لگایا جا رہا تھا۔ ڈی جے جھک کر پیار سے مسز عبداللہ کی 6 سالہ نواسی عروہ سے کچھ کہہ رہی تھیں۔ وہ 3 خواتین پر مشتمل چھوٹا سا کنبہ تھا، اور چونکہ وہ دونوں لڑکیاں تھیں سو حالے نے ایسے ترک خاندان کا چناؤ کیا تھا جس میں کوئی مرد نہ ہو۔ اسی پل مسز عبداللہ سوپ کا بڑا پیالہ اٹھائے لائیں۔ حالے ان کی مستدی سے مدد کروا رہی تھی۔ تم کیا کہہ رہی تھی؟ تمہارے یہاں کوئی رشتہ دار بھی ہے؟ انہوں نے سوپ کا ڈونگا میز پر رکھا۔ حیا نے ایک نظر اس ملغوبے کو دیکھا۔ جی، میری پھپھو ہیں ادھر۔ وہ سوپ کو زدیدہ آنکھوں سے دیکھے ہوئے بولی۔ کدھر رہتی ہیں؟ ادھر۔ اس نے پرس سے مومڈا تڑا کاغذ نکال کر حالے کو تھمایا۔ حالے نے ایک نظر اس کاغذ کو دیکھا اور پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ کل میں ملوا دوں گی تمہیں ان سے، کھانا شروع کر دو۔ اس نے کاغذ واپس حیا کی جانب بڑھا دیا۔ ڈی جے، ہم واقعی ترکی میں بھوکوں مریں گے؟ اس ملغوبے کی شکل تو دیکھو، مجھے تو پھر سے متلی ہو رہی ہے۔ حیا جبراً مسکراتے ہوئے ہولے سے اردو میں بولی۔ مسز عبداللہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ یہ کہہ رہی ہے کہ ان خواتین کا خلوص اسے شرمندہ کر رہا ہے۔ ڈی جے نے جلدی سے ترجمانی کرتے ہوئے میز کے نیچے سے اس کا پیر زور سے کچلا۔ اوہ شکریہ، مسز عبداللہ مسکرا کر کھانا پیش کرنے لگی۔ سوپ دراصل سرخ مسور کی دال کا شوربہ تھا، اور اردو جیسی ترک میں اسے چوربا کہتے تھے۔ وہ ذائقے میں شکل سے بڑھ کر بد مزہ تھا۔ چند لمحوں بعد ہی دونوں پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس کی برداشت جواب دینے لگی۔ حیا، مجھے الٹی آنے والی ہے اور میں مرنے کے قریب ہوں۔ وہ بدوقت مسکراہٹ چہروں پر سجائے چمچہ بھر رہی تھی۔ ترک خواتین بہت مرغوبیت سے سوپ پی رہی تھیں۔
चूरमा ख़त्म हुआ तो खाना आ गया, वो इससे भी बढ़कर बदमज़ा। एक चावलों का पिलाव था। पाकिस्तान में पुलाव को पे के ऊपर पीश लगाकर बोला जाता है, मगर यहाँ इसे पे के तले ज़ीर के साथ बोला जाता है। पिलाव शक्ल में उबले चावलों से मुख्तलिफ न था। साथ चने का सालन और मुर्गी की ग्रेवी थी जो कि मंचूरियन की तरह दिखती थी। वो 1.5 दिन की भूखी थी और ऊपर से ये बदमज़ा खाना मज़ीद हालत ख़राब कर रहे थे। वही तुर्क ख़वातीन ही खा रही थी। पुलाव का प्याला भी ख़त्म हो चुका था और हम पाकिस्तानी मेज़बानों के बरक्स वो उसे दोबारा भरने के लिए दौड़ी नहीं थी। वजह उनकी खुलूस की कमी न थी, बल्कि शायद यही उनका तरीक़ा था कि प्याला एक ही दफ़ा भर कर रखा जाता है। खदीजा, तुम्हारी दोस्त मुझे कुछ परेशान सी लग रही है। खैरियत? मिसेस अब्दुल्ला ने पूछ ही लिया। डीजे ने गड़बड़ाकर उसे देखा। सब खाने से हाथ रोकर उसे देखने लगे थे। हया ने मेज़ तले आहिस्ता से अपना पाँव डीजे के पाँव पर रखा। कोई माकूल वजह बतावें को? नहीं, वो दरअसल हया बहुत डरपोक है। उसे स्ट्रीट क्राइम से बहुत डर लगता है और ये पहली दफ़ा अकेले यूरोप आई है, तो ये पूछ रही है कि कहीं इस्तांबुल में हमारा ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल से तो वास्ता नहीं पड़ेगा। हया खिफ़त से सर झुकाए लब काटती रही। वो खाली हाथों के घर आई थी और उन्होंने मेज़ भर दी थी, फिर भी उसके नखरे ख़त्म होने में नहीं आ रहे थे। उसे बेहद पछतावा हुआ। वो उस बात संभालने पर डीजे की बेहद ममनून थी। क़त्अन नहीं, इस्तांबुल बहुत महफूज शहर है, सुर्ख बालों वाले लड़के रस्सान से बोली। यहाँ की पुलिस ऐसे लोगों को खुलेआम नहीं फिरने देती। बिल्कुल, इस्तांबुल में कानून की बहुत पासदारी की जाती है, हाले ने तायीद की। मिसेस अब्दुल्ला खामोशी से सुनती रहीं। उनके चेहरे पर कुछ ऐसा था कि हया उन्हें देखे गई। जब हाले नूर इस्तांबुल की शान में एक लंबा सा कसीदा पढ़कर फारिग हुई तो मिसेस अब्दुल्ला ने गहरी सांस ली। खुदा करे तुम्हारा वास्ता कभी अब्दुर्रहमान पाशा से ना पड़े। हया ने धीरे से कांटा वापस प्लेट में रखा। एकदम पूरे हाल में इतना सन्नाटा छा गया था कि कांटे की कांच से टकराने की आवाज़ सबने सुनी। कौन? पाशा? डीजे ने ललच कर मिसेस अब्दुल्ला को देखा। वो मुंबई का एक स्मगलर है, यूरोप से अशिया असलहा स्मगल करता है। इस्तांबुल में अगर चिड़िया का बच्चा भी लापता हो जाए तो उसमें पाशा का हाथ होता है। बोस्फोरस के समंदर में एक जजीरा है बेवकदा, इस जजीरे पे उसका माफिया राज है और मेरी माम को बहुत ख्वाब आते हैं। उनकी बेटी ने खफगी से उनको देखा। ये लड़कियां समझती हैं मेरी अकल मेरा साथ छोड़ने लगी है। बिल्कुल ठीक समझती हैं। और एक्सचेंज स्टूडेंट्स, कान खोल कर सुन लो, हाले ने कदर तिल मिलाकर मुदाखलत की। इस्तांबुल में ऐसा कोई क्राइम सीन नहीं है, यह सब घरेलू औरतों के अफसाने हैं। यहाँ कोई भारतीय स्मगलर नहीं है। दोनों तुर्क लड़कियां अपनी तय बात खत्म करके अब स्वीट डिश की तरफ मुतवज्जो हो चुकी थीं। खदीजा भी उनकी बातों पे मुतमिन होकर शक्करपारे के खाने लगी थी, मगर हया के हल्क में वो बहुत मीठे से शक्करपारे कहीं अटक से गए थे। अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उसने उस हबशी के मुंह से पाशा का नाम सुना था। वो निहायत मुजमहिल सा अपनी बीवी से अरबी में बात कर रहा था, अपने बेटे के इलाज का जिक्र, मगर हो सकता है वो किसी और पाशा के काम का जिक्र कर रहा हो और वाकई तुर्क घरेलू औरतों के अफसानों के मरकज पाशा का कोई वजूद ना हो। अलविदाई लम्हात में जब बाकी सब आगे निकल चुके तो मिसेस अब्दुल्ला ने धीरे से हया के करीब सरगोशी की। ये लड़कियां इस्तांबुल की बुराई नहीं सुन सकती। तुम्हें इसलिए बताया कि तुम क्राइम से डरती हो और खूबसूरत भी हो। खूबसूरत लड़कियों पर अमूमन ऐसे लोग नजर रखते हैं। हया ने चौंक कर उन्हें देखा। उनकी झुर्रियों ज़दा चेहरे पे सच्चाई बिखरी थी। वो वाकई अपना वजूद रखता है। वो बिल्कुल सुन सी हुई उन्हें देखे गई। क्या अफवाहों का खौफ मुजस्सिम सूरत में उनके सामने आ गया था, या उनकी अकल वाकई उनका साथ छोड़ रही थी? शाम के साये गहरे पड़ रहे थे जब वो सबांजी यूनिवर्सिटी पहुंची। सबांजी उम्रा की जामा थी। वहां 4 माह के एक सेमेस्टर की फीस भी $10,000 से कम न थी। शहर से दूर मजाफात में वाक़ा वो कद्र गोलाई में तामीर करदा इमारत बहुत पुरसुकून दिखती थी। चूंकि वो जगह इस्तांबुल शहर से करीबन 45 मिनट के फासले पर थी, इसलिए सबांजी में डे स्कॉलर्स नहीं होते थे। उसके तमाम तलबा व तालिबात बेशमूल हाले नूर जैसे लोगों के, जिनके घर इस्तांबुल में ही थे, हॉस्टल में रिहाइश पजीर थे। यूनिवर्सिटी की इमारत से दूर बर्फ से ढके मैदानों में एक जगह थोड़े थोड़े फासले पे ऊंची इमारतें खड़ी थी। वो उनके रिहायशी ड्रोम ब्लॉक्स थे, अंग्रेजी हुरूफ एल की सूरत खड़ी 3 मंजिला इमारतें, जिनके कमरों के आगे बालकोनियां बनी थीं। 6 कमरे एल के एक लकीर पे थे और 6 दूसरी लकीर पे थे। तुम्हारा कमरा दूसरी मंजिल पे है, हाले ने उनका सामान गाड़ी से निकालते हुए बताया। हया और डीजे दूसरा बैग घसीट कर ला रही थीं। एल की शक्ल का ड्रोम ब्लॉक, जिनको हाले B1 कह रही थी, के बाहर गोलाई में चक्कर खाती सीढ़ियां खुले आसमान तले बनी थीं, जो ऊपर तक ले जाती थीं। लोहे की इन सीढ़ियों के हर 2 जीनों के दरमियान खला था और जीनों पे बर्फ की मोटी तह थी। जरा सा पाँव फिसले और आपकी टांग उस गैप में से नीचे फिसल जाए। वो तीनों गिरती पड़ती बेमुश्किल हया का सामान ऊपर लाई। कमरा तो अच्छा है, हम यहाँ रहेंगे। हया ने हाले की थमाई चाबी से अपनी डॉर्मिटोरी का दरवाज़ा धकेला तो बेहद लबों से निकला।
ہم نہیں، صرف تم، کیونکہ خدیجہ کا بلاک B2 ہے، وہ جو سامنے ہے۔ اس نے انگلی سے دور برفیلے میدان میں بنی عمارت کی جانب اشارہ کیا۔ کیا مطلب؟ میں ادھر اکیلی؟ وہ دھنگ رہ گئی۔ بعد میں تم بدلوا سکتی ہو، ڈروم آفیسر سے کہہ کر۔ ابھی تم آرام کرو۔ ہر کمرے میں 4 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ہر اسٹوڈنٹ کی ٹیلی فون ایکسٹینشن اس کی میز پہ ہوتی ہے۔ آج کل چھٹیاں ہیں، اکثر طالب علم اپنے گھر گئے ہوئے ہیں، تمہارا کمرہ خالی ہے، مگر تم جا کر اپنے بیڈ پہ ہی سونا۔ ترک لڑکیوں کے بستر پر کوئی سو جائے تو وہ اسے برا مانتی ہیں۔ کوئی مسئلہ ہو تو میرا ڈروم بلاک B4 میں ہے، اوکے؟ مسکرا کر وہ بولی تو ہے نے سر ہلا دیا۔ ڈی جے نے بے چارگی سے اسے دیکھا اور ہالے کے ہمراہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ ہالے سنو، اس عمارت کے پیچھے کیا ہے؟ کسی خیال کے تحت اس نے پکارا۔ ہالے مسکرا کر پلٹی اور بولی جنگل۔ پھر وہ دونوں زینیں اتر گئیں۔ حیا ایک جھرجھری لے کر پلٹی اور اندر کمرے میں قدم رکھا۔ کمرہ خوبصورتی سے آراستہ تھا، ہر دیوار کے ساتھ ایک ایک ڈبل سٹوری بنک رکھا تھا۔ عموماً ایسے بنکس میں نیچے ایک بیڈ اور اوپر بھی ایک بیڈ ہوتا ہے، مگر اس میں نیچے بڑی سی رائٹنگ ٹیبل بنی تھی جس کے ساتھ ہی لکڑی کی سیڑھی اوپر جاتی، جہاں ایک آرام دہ بیڈ تھا۔ میز پر ایک ٹیلی فون رکھا تھا۔ وہ چاروں بنکس کو دیکھتی اپنے نام کی میز کی کرسی کھینچ کر نڈھال سی بیٹھ گئی۔ وہ ایک تھکا دینے والا دن ثابت ہوا تھا، مگر ابھی وہ تھکن کے بجائے عجیب سی اداسی میں گھری تھی۔ غیر ملکی، غیر خطہ، غیر جگہ اور تنہا کمرہ جس کے پیچھے جنگل تھا۔ اسے جانے کیوں بے چینی ہونے لگی۔ وہ فریش ہونے کے لیے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی تاکہ باہر کہیں باتھ روم ڈھونڈے۔ ابھی اس نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ 2 کمرے چھوڑ کر ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک لڑکا بیگ اٹھائے نکلا۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور پھر مقفل کر دیا۔ گرلز ہاسٹل میں لڑکا، اگر پاکستان میں ہوتی تو وہ یقیناً یہی سوچتی، مگر یہ تو بات سبانجی کے پراسپیکٹس میں پڑ چکی تھی کہ وہ مخلوط ہاسٹل تھا۔ البتہ ایک کمرے کے اندر صرف ایک صنف والے افراد ہی رہ سکتے تھے۔ وہ بددل سی ہو کر واپس کرسی پہ آ بیٹھی۔ سامنے والی دیوار پہ ایک سفید اور سیاہ تصویر آویزاں تھی۔ پینسل سے بنایا گیا وہ خاکہ ایک کلہاڑی کا تھا جس کے پھل سے خون کی بوندیں گر رہی تھیں۔ خاکہ بے رنگ تھا، مگر خون کے قطروں کو بے حد شوخ سرخ رنگ سے بنایا گیا تھا۔ اس نے جھرجھری لے کر دوسری دیوار کو دیکھا۔ وہاں ایک لڑکی کے چہرے کا بے رنگ پینسل سے بنا خاکہ ٹنگا ہوا تھا۔ وہ تکلیف کی شدت سے آنکھیں میچے ہوئی تھی۔ اس کے گردن پر چھری چل رہی تھی اور اس سے بٹکیلے سرخ خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ مضطرب سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان تصاویر والی دیوار کے ساتھ لگے بنک کی میز پر بہت سے چاقو اور چھریاں قطار میں رکھے تھے، ہر سائز، ہر قسم اور ہر دھار کا چاقو، جن کے لوہے کے پھل مدھم روشنی میں بھی چمک رہے تھے۔ وہ ایک دم بہت خوفزدہ ہو کر باہر لپکی۔ کوریڈور میں بہت اندھیرا تھا، دور نیچے برف سے ڈھکے میدان دکھائی دے رہے تھے۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ جیسے ہی اس نے پہلے زینے پر قدم رکھا، اوپر چھت پر لگا بلب ایک دم جل اٹھا۔ وہ ٹھٹک کر رکی اور گردن گھمائی۔ کوریڈور خالی تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر بلب کس نے جلایا؟ اس کی گردن کی پشت کے بال کھڑے ہونے لگے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ پلٹی اور زینیں اتارنے لگی۔ تب ہی ایک دم ٹھاہ کی آواز کے ساتھ اوپر کوئی دروازہ بند ہوا۔ اس نے پتھر بن جانے کے خوف سے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی چلی گئی۔ آخری زینے سے اتر کر اس نے جیسے ہی برف زار پر قدم رکھا، اوپر بالکونی میں جلتا بلب بجھ گیا۔ باہر زور و شور سے برف گر رہی تھی، تازہ پڑی برف سے اس کے قدم پھسلنے لگے تھے، سفید سفید گالے اس کے بالوں اور جیکٹ پر آ ٹھہرے تھے۔ وہ گرتے پڑتے ڈی جے کے بلاک B2 کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے پہلی دفعہ اپنے مانگی گئی کسی دعا پہ پچھتاوا ہوا تھا، کاش آج یہ برف نہ پڑتی۔ B2 کی دوسری منزل کی بالکونی میں وہ دم لینے کو رکی۔ اسے منزل یاد تھی مگر کمرے کا نمبر بھول چکی تھی۔ اس نے ہونٹوں کے گرد ہاتھوں کا پیالہ بنا کر زور سے آواز دی، ڈی جے تم کہاں ہو؟ ڈی جے، ڈی جے۔ ایک دروازہ جھٹ سے کھلا اور کسی نے ہاتھ پکڑ کر اسے اندر کھینچا۔ اگر تم 2 منٹ مزید تاخیر کرتی تو میں مر چکی ہوتی حیا۔ ڈی جے نے بھی اس کی طرح تنہا اور خوف زدہ لگ رہی تھی، مگر اس کے کمرے میں آ کر حیا کا سارا خوف اڑن چھو ہو چکا تھا۔ ڈرو مت، تمہارے لیے ہی آئی ہوں۔ مجھے پتا تھا تم اکیلی ڈر رہی ہوگی، ورنہ میرا کیا ہے، میں تو کبھی کہیں بھی رہ لیتی ہوں۔ وہ لاپرواہی سے شانے اچکا کر بولی، پھر بے اختیار جمائی روکی۔ خوف ختم ہوا تو نیند طاری ہونے لگی۔ مگر ڈی جے میں سوؤں گی کدھر؟ ان تینوں خالی بیڈز پہ کانٹے بچھے ہوئے ہیں کیا؟ مگر حالے نے کہا تھا کہ ترک لڑکیاں فی الحال یہاں نہ حالے ہیں نہ ہی ترک لڑکیاں۔ مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ غیر ملک میں اس کا سویا ہوا خوف خدا جاگ اٹھا تھا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ حالے کو پتہ نہیں لگنے دے گا۔ اب بستر میں گھسو اور سو جاؤ۔ خدا جانے مجھے کس پاگل کتے نے کاٹا تھا جو ترکی آ گئی، آگے جھیل پیچھے جنگل، اتنی وحشت۔ ڈی جے کمبل میں لیٹے بڑبڑائے جا رہی تھی۔ نیند سے تو وہ بھی بے حال ہونے لگی تھی، سو ڈی جے کے قریبی بنک کی سیڑھیاں پھلانگ کر اوپر کمبل میں لیٹ گئی۔
حیا وہ کچی نیند میں تھی جب ڈی جے نے اسے پکارا۔ اس کی پلکیں اتنی بوجھل تھی کہ انہیں کھول نہیں پا رہی تھی۔ سامنے والے کمرے میں بڑے ہینڈسم لڑکے رہتے ہیں، میں نے انہیں کمرے میں جاتے دیکھا ہے۔ اچھا، اس کا ذہن غنودگی میں ڈوب رہا تھا۔ اور سنو، وہ پلاؤ اتنا برا بھی نہیں تھا، ہمیں صرف سفر کی تھکاوٹ کے باعث برا لگا۔ اور سنو، مگر ڈی جے کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی وہ سو چکی تھی۔